السلام علیکم. ٹوڈے وتھ شاہین سے میں ہوں سید شاہین عبداللہ. ریٹ آف لا، قانون کی بالادستی. بڑے اچھے اچھے جملے کہا جاتے ہیں، سنے جاتے ہیں، لیکن اس شہر میں، اس کراچی شہر میں قانون کی بے حرمتی، قانون کا مذاق، قانون سے کھلواڑ جتنا ہوتا ہے وہاں پوری دنیا میں کہیں نہیں دیکھا جاتا ہے. دیکھیں، یہ وہ بدنصیب شہر ہے جو پورے پاکستان کو پالتا ہے. یہ وہ بدنصیب شہر ہے جس کے چور ڈکیت بھی غیر مقامی ہیں، اس شہر کے نہیں رہنے والے ہیں. جس کی پولیس بھی غیر مقامی ہے، اس شہر کی رہنے والی نہیں ہے. اور جس کی بیوروکریسی بھی، جس کی وزارتیں بھی شہر کے لوگوں کی نہیں ہیں. تو اس شہر کے لوگ کیا کریں؟ اس شہر کے لوگ کہاں جائیں؟ احساس محرومی ہوتا ہے، وہی وجہ ہوتی ہے احساس بغاوت کی. ایسے دستور کو نہیں مانتے جس دستور سے عوام کی فلاح نہ ہو. ایسے قانون کو نہیں مانتے جو صرف ایلیٹ کلاس کے لیے ہو. عوام کو ڈرا کے، دھمکا کے بالکل دیوار سے لگا دیا گیا ہے، اور چوروں، ڈکیتوں، اچکوں، لفنگوں کو ان کے اوپر مسلط کر دیا گیا ہے ڈپٹی کمشنر کے نام پر، کمشنر کے نام پہ، منسٹر کے نام پہ، ایڈوائزر کے نام پہ، جو اس شہر کے نہیں ہیں، جن کا اس شہر سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو ظاہری سی بات ہے، شہر میں جو کسمہ پرسی ہے، جو ایک بے چینی ہے، جو ایک بدامنی ہے. دیکھیں، 1978 میں، 77 میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے 50,000 پنجاب کے لوگوں کو سندھ پولیس میں بھرتی کیا تھا. 50,000. تو کیا ہوا کہ تھانوں کی لینگویج جو ہے وہ چینج ہو گئی. تھانوں کی لینگویج، جب آپ تھانے جائیں گے، پال جی تو سکے تو دے رہنے والے ہو، احساس محرومی پیدا ہوا. اس کے بعد 1992-93 کے بعد، 93 سے پہلے 84-85 کے بعد سے ایم کیو ایم کے لوگ آئے. ایم کیو ایم کے لوگوں میں جب وزارت داخلہ، منسٹری آف انٹیریئر رؤوف صدیقی کے پاس تھی، تو رؤوف صدیقی صاحب وہی حرکت، وہی غلطیاں جو ہمارے اجداد نے کی تھی کہ اس پاکستان کو چلانے کے لیے آئے. کیونکہ نہ سندھ میں تعلیم تھی، نہ پنجاب میں تعلیم تھی، نہ سرحد میں تعلیم تھی. جب وہ چلانے کے لیے آئے تو انہوں نے کہا نہیں جی، میرٹ اور کوٹا. اگر 5 لوگ کراچی کے اپائنٹ ہو رہے ہیں تو 5 لوگ جو ہے انٹیریئر سے بھی اپائنٹ ہوں گے. وہ جو شرافت کے جراثیم تھے ان لوگوں میں، وہی جراثیم دوبارہ ایم کیو ایم نے اپنے اندر بلڈ کیا، اور ایک غیر فطری معاہدے کے تحت جو ہے کراچی کے نوجوانوں کو نوکریاں نہیں دی گئی، پولیس میں بھرتی نہیں کیا گیا. 3 دفعہ وزارت داخلہ رؤوف صدیقی کے پاس رہی، اور تینوں دفعہ رؤوف صدیقی صاحب نے کسی پولیس ڈپارٹمنٹ میں کہیں پہ بھی کوئی اپوائنٹمنٹس نہیں کرائیں کہ جو لوگوں کی سروائیول کا مسئلہ بنے. جبکہ ذوالفقار مرزا کو جیسے ہی وزارت داخلہ ملا، اس نے 13,000 بلوچ لیاری کے لڑکوں کو جو کرمنلز تھے ان کو لا کر کے پولیس میں بھرتی کر دیا. 2012 میں انٹیریئر سے، سکھر سے وین بھر کر آئی، اور جب وہ آئے تھے ایکچولی لڑنے کے لیے، جب وہ یہاں پہنچے کورنگی میں تو اس وین کے اوپر فائرنگ ہوئی، ایک لسانی جھگڑا تھا. ان لوگوں کو پولیس کی وردیاں دی گئی تھی کہ وہ کراچی آ کر کے مسیکر کریں، جبکہ وہ پولیس والے نہیں تھے. ابھی 2025-2024 میں ویگن کوسٹر بھر بھر کے واٹر بورڈ پہ آ کے ان کو اتارا جاتا ہے. ہر ایک کے ہاتھ میں اپوائنٹمنٹ لیٹر ہوتا ہے کہ جی ان کو واٹر بورڈ میں جگہ دو. اسی طرح ایس بی سی اے میں، سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی، جو کے بی سی اے تھا، اس میں باہر سے 300، 242، 141 کی لسٹ آتی ہے کہ پرانے لوگوں کو نکالو، ان کو رکھو. یہ ایک متعصبانہ نظام ہے، جس نظام کی وجہ جو ریٹ آف لا ہے اس کا کمزور ہونا ہے. کس قانون کے تحت یہ منمانیاں کی جا رہی ہیں؟ دیکھیں، 14B کا واقعہ ہوا، لوگوں کے 30-30، 35-35، 40-40 سال پرانے
گھر کے آگے بنی ہوئی گیرلیوں کو ان کی جو گرین لینڈ تھی اس کو توڑ دیا جاتا ہے. ایک سندھی اسسٹنٹ میونسپل کمشنر وہ کھڑے ہو کر کے مجمع کے سامنے ہے کہ کورٹ کو میں دیکھ لوں گا, کورٹ سے اسٹے گرانٹ ہوا ہے, دیوار پہ لگا ہوا ہے. وہ اپنے عملے کو انکروچمنٹ والے کہتے ہیں کورٹ کا اسٹے ہے سر, ہم نہیں توڑیں گے. کہتا ہے میں کھڑا ہوں نا یہاں پہ, توڑ دو, میں دیکھ لوں گا کورٹ کو. مقصد اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ جو ایلیمنٹ انٹیریئر سے آیا ہے یہاں حکومت کرنے, یہاں بادشاہت کرنے, اس ایلیمنٹ کو قانون کی کوئی پرواہ نہیں ہے. وہ یہ کہتا ہے جو ہیں ہم ہیں. دیکھیں گریڈ 4 کا ایک آفیسر امتیاز اپڑو, اس کو یہاں اسسٹنٹ کمشنر لگا دیا گیا. اٹ واز 2021. اور جب اس نے جمعہ بازار لگانے والے انتظامیہ سے کہا کہ ہمیں 25 لاکھ روپے ہر بازار کے دو گے, اس نے منع کیا, تو وہ خود آیا, کورٹ میں اسٹے تھا, وہ خود آیا, آ کے پتارے داروں کے سبزیوں کو پیروں سے پھینکنا شروع کر دیا. خواتین نے, اس قوم کی ماؤں نے اس کو بالوں سے پکڑ کے گھسیٹ کے مارا, تو وہ یہاں سے بھاگا ہے. میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ 35 سال سے آپ کے گھر کے آگے گیرلی لگی ہوئی ہے, آپ نے کیا چوڑیاں پہن رکھی ہیں, 10-12 افراد تھے آپ, 10 200 400 1000 لوگ تھے, پکڑ کے باندھ کے کیوں نہیں مارتے؟ یہ جائیں بنارس میں کسی گھر کے آگے ایک دیوار گرا کے دیکھیں. جبکہ آپ کا تو شہر ہے, آپ کا تو شہر ہے, آپ کے اندر سے حرمت, آپ کے اندر سے مردانگی سب ختم ہو گئی ہے رینجرز کے ڈر سے. اگر آپ نے ریزسٹ کیا تو وہ اسسٹنٹ کمشنر رینجرز کو بلائے گا یا پولیس کو بلائے گا اور آپ کو مارے گا. ایسا نہیں ہے. دیکھیں جب انقلاب آتا ہے تو گلی محلوں سے ہی آتا ہے. جب آپ اس کو پکڑ کے پول پہ باندھ کے ماریں گے تو 10 بیوروکریٹ جو انٹیریئر سے رتو ڈیڑو اور نواب شاہ سے آئے ہیں وہ آپ کی گلیوں میں آنے کی جرت نہیں کریں گے. ایسے علاقے ہیں, آپ کے شہر میں ہیں. آپ محمد شاہ قبرستان کے پیچھے پوری پٹی ہے, سرائے کی بیلٹ, یہ اتنے بڑے اپنے باپ کی جائز اولاد ہے. وہ اسسٹنٹ کمشنر تو اس علاقے میں جا کے ایک دیوار گرا کے دکھا دے. تو یہ ظلم, دیکھیں ظلم کو نہ روکنا بھی گناہ ہے. آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کر رہا ہے, آپ اگر اس کو نہیں روکیں گے اپنی شرافت دکھانے کی شرافت کے لیے, تو بھی آپ ظالم ہیں, اپنی ذات کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں, آپ اپنے بچوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں. ایک 10 12 15 لوگ آتے ہیں, آپ کی دیوار گرا کے, آپ کے گھر کو گرا کر کے چلے جاتے ہیں. آپ 400 لوگ 500 لوگ وہاں کھڑے تماشا دیکھتے ہیں. زبان سب کی ایک ہے, بولتے سب ایک ہی زبان ہے. اگر آپس میں یونٹی ہوگی, ایک واقعہ ہوگا. یعنی میں بڑا حیران ہوں کہ جس وقت توڑ رہے ہیں اس وقت ایک خاتون گلی میں کھڑے ہو کر کے شور مچا رہی ہیں کہ نکلے نا, ان کو روکیں. اس قوم کے مردوں کی مردانگی ختم ہو چکی ہے رینجرز کے خوف سے. ٹوڈے وتھ شاہین سے, شاہین عبداللہ کو.